دوسری شادی کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی اب کافی حد تک چل پڑا ہے. بہت سے جو نوجوان ہیں، لڑکے جو ہیں، مرد حضرات خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی چلیں اب پہلی شادی تو وہ وہاں پہ دل نہیں بہلتا تو وہ دوسری کے پیچھے نکل جاتے. یاد ہو آپ کو کہ ایک مہینہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا، جی پاکستان کے ایک آل راؤنڈر عماد وسیم ہیں، بڑے فیمس، اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام یہ دیا کہ میری یہ اپنی نجی لائف تھی، خدا کے لیے اس کو کبھی بھی آپ ڈسکس نہ کریں، نہ ہی میرے بچوں کو، نہ ہی مجھے. اس کے بعد اس کی بیگم نے یہ کہا کہ اس کے فلاں لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے اور نائلہ راجہ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، جبکہ نائلہ راجہ میدان میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ خبردار آپ نے میرے اوپر الزامات لگائے تو. اب بھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے ڈاکٹر صاحبہ، صرف ایک آئی تھنک 1.5 مہینہ گزرا ہے، اور اس کے بعد وہی عماد وسیم جس نے اپنی 2 سے 3 بچوں کے ساتھ اپنی بیگم کو طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد نائلہ راجہ کے ساتھ شادی کر لی، نکاح کر لیا، اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے. جبکہ اس وقت جو اس کی پہلی بیٹی، جو اس کی بیوی ہے ثانیہ اشفاق، وہ اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، سٹریس میں ہے، اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. اس نے 2023-24 کے دوران وہ بتا رہی ہے کہ میرا اسقاط حمل جو ہے وہ کروایا تھا، اور اس نے مجھ سے میرا یہ بچہ جو ہے، میرے بچے کا یہ قاتل ہے. اور باقاعدہ اس نے یہ ایک ٹرینڈ چلایا ہے، یا اس کے اوپر اس نے یہ کہا ہے کہ لوگ جو ٹیم اس کو سلیکٹ کر رہی ہے، اسلام آباد یونائٹڈ، وہ ایک قاتل کو سلیکٹ کر رہی ہے. سو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جبکہ اس سے پہلے جب اس نے کہا کہ بھی میرے کوئی اس کے ساتھ تعلقات نہیں، جبکہ وہی لڑکی جو ہے جو اس کے ساتھ وہ لیونگ ریلیشن شپ میں آئی، اب وہ اس کے ساتھ نکاح کر چکا ہے، اور پہلی بیگم کو اس نے طلاق دے دی، اور وہ بیچاری اب اپنی زندگی جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی. تو اس کے اوپر پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ بس وہ اخلاقی دار تو ختم ہی ہو گئے ہیں نا. اور میں کیا کہوں اس کے اوپر تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو جو ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کے چکر میں ہوتی ہیں. دنیا بھری پڑی ہے اور مردوں سے، تمہیں وہی ایک جو یونٹ بنا ہوا ہے، میاں بیوی بچے جو اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، مت ان کو توڑو، مت جاؤ ان کے پیچھے. آپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ کریج رکھنی چاہیے، اور آپ کو اتنا زیادہ اپنی قدر کروانی چاہیے. دیکھیں نا، آپ تو نظروں سے ہی گر گئی ہر ایک کے، گر گئی، بالکل ایسے ہی. تو یہ آپ کیوں پکی پکائی کھیر کے پیچھے جاتے ہیں؟ کیوں ایک اسٹیبلشڈ آدمی جس کی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، کیوں اس کے پیچھے جاتی ہیں؟ آپ کے لیے اور اتنے ان میرڈ مرد ہیں، دنیا بھری پڑی ہے. آپ بیٹا ادھر کوئی اچھا سا مرد ڈھونڈو، اس کے ساتھ ریپو ڈیولپ کرو. کیوں میرڈ لوگوں کے پیچھے؟ اب وہ یہی ہے نا کہ ایزی منی، ایزی ہر چیز، وہ اپنی لکس دکھا کے اپنے آپ کو آفر کر کے، گر کے، اخلاقیات سے گر کے، آپ لیور کر کے اس آدمی کو وہ گھر توڑ کے. تو کیا اکاؤنٹیبلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کیا جواب دو گے کہ کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں؟ بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میری آبزرویشن انالیسس کے مطابق لٹرلی کہ ایسے جو بعد میں رشتے ہوتے ہیں، جو پہلے کسی کو رود کے جاتے ہیں، جو کسی کے آنسو جس کے جو اس کی وجہ سے گرتے ہیں، جہاں تک میں نے اب تک نوٹ کیا ہے، لٹرلی ڈاکٹر صاحبہ وہ رشتے کامیاب بعد میں بھی نہیں ہوتے. چلیں وہ تو بعد کی بات ہے نا، لیکن ایک انیشیل انسلٹ تو ہو گئی نا، ہو گئی، بالکل. ایک گھر تو ٹوٹ گیا نا. دیکھیں نا، وہ بچے تو افیکٹ ہو گئے نا، وہ شیرہ تو بکھر گیا نا. وہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ تو چلو جو بھی ہوگا، لیکن یہ تو بیچاری سائیکولوجیکل سٹریس میں آ گئی نا. اس نے سنگل مدر کی طرح بچے پالنے ہیں، یا وہ شادی کرے گی تو یہ تو رل گئے نا یہ بچے. اب عماد وسیم کی اس اہلیہ کو، ثانیہ اشفاق کو، کیا کہنا چاہیں گی جس کو اس نے طلاق دی؟ وہ اپنی زندگی کس طرح اب گزارے؟ دیکھیں، 10 انگلیاں، 2 ہاتھ، آنکھیں، کان، کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ بس کھڑی ہو جاؤ، اسٹینڈ آن یور 2 feet. کیا تمہارے میں کمی ہے؟ ہر چیز ہے تمہارے پاس. بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پالنے ہیں، تم نے تو نہیں پالنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک سجدہ کرو، اتنے دروازے اللہ کھول دے گا. تہجد، دین کے اوپر آؤ، تہجد پڑھو، اللہ سے مانگو. ایک رستہ بند ہو گیا، 100 رستے اللہ نے کھولنے ہیں. یہ وعدہ ہے، قرآن کی آیات ہیں. قرآن ترجمے سے پڑھو، تمہیں حوصلہ ہے کہ دیر از اے بگ سپر پاور جو اوپر بیٹھی ہے، جس نے ہر ایک کو سنبھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اس کے آگے ایک تہجد پڑھ کے رو کہ اللہ تھوڑی سی دیر لگے گی، لیکن اتنے راستے کھلیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کس راستے پہ جاؤں. ایسی غیبی امداد آئے گی. لیکن بیسیکلی آپ کو اللہ کے آگے
جھک جانا ہے اس کے مطابق، جو اس نے کہا ہے اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاؤ اور اس سے مانگو. وہ تمہارے لیے اتنے بہترین راستے کھول دے گا. ہو سکتا ہے کوئی بہت بہت اچھا مرد تمہاری زندگی میں آ جائے، لیکن یہ اللہ سے، اس سپر پاور سے مانگنا ہے تم نے. اچانک تمہاری چینجز زندگی میں آ جائیں گی. ویٹ فار دیٹ سپر پاور ٹو ایکٹ آن یو. لیکن پھر اس کے مطابق چلنا ہے، اپنی ول اس کے مطابق، اس کی ول کے مطابق کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے.